حضرت عمر فاروق کی زندگی انصاف، تقوی اور خوف خدا کی مثال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نام جس سے اسلامی اتہاس کا سب سے بڑا انصاف جڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج ہم جانیں گے اس شخص کی زندگی کے انمول قصے جن سے پوری دنیا نے انصاف اور اللہ کے ڈر کو سکھایا۔ اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ ایک سمے حضرت عمر اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، مگر وہاں قرآن کی تلاوت سنی۔ قرآن کی آیتیں دل کو چیر گئیں، آنکھیں بھر آئیں اور اسی وقت کہا، مجھے بھی اسلام کی راہ اپنانی ہے۔ اور اس طرح اسلام کو وہ طاقت ملی جس کی مثال آج تک قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کا رعب اس کا تقوی اور اس کا سچا ایمان ہی تھا جس سے نفس اور شیطان بھی کانپتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا۔ ان کی خلافت کا دور 10 سال تک چلا۔ حضرت عمر ہمیشہ فرش پر سوتے تھے، خود کھانا بناتے تھے اور جنتا کی سیوا کو عبادت سمجھتے تھے۔ ایک بار ایک غریب آدمی نے شکایت کی کہ عمر کا بیٹا ان کا اونٹ چھین لے گیا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور کھلے عام انصاف کیا۔ فیصلہ غریب کے حق میں ہوا۔ کہا، عمر کا بیٹا ہو یا عام آدمی، سب کے لیے انصاف برابر ہے۔ ایسا انصاف آج بھی لوگ مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رات کو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ ایک گھر میں بچہ بھوکا رو رہا تھا۔ ماں نے کہا، کھانا نہیں ہے، پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچے سو جائیں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود کندھے پر آٹا اٹھایا اور کہا، اگر قیامت کے دن یہ بچہ بھوکا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ ایسا تھا ان کا اللہ سے ڈر۔ ایک دن مسجد میں نماز کے دوران ایک دشمن نے ان پر چھرا گھونپ دیا۔ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے، مگر آخری سانس میں بھی کہا، کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ یہی تھی عمر، ان کا دل اللہ اور نماز کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک بار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی عزیز بن جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر نے فوراً کہا، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کی حیا، انصاف اور اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ یہودی اور نصارہ بھی انہیں انصاف کا سب سے بڑا نیتا مانتے تھے۔ حضرت عمر کی زندگی میں ہمیشہ سکھایا گیا کہ توبہ سے تقدیر بدلتی ہے، انصاف سے سکون آتا ہے اور اللہ کا ڈر انسان کو اصلی طاقت دیتا ہے۔ اگر آج کا ہر مسلمان حضرت عمر کی طرح ایمان، انصاف اور تقوی اپنائے تو یہ دنیا جنت بن جاتی۔